آج اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین جو ہے نا، دین اسے کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے لیے دین ایک یا تو کلچر بن گیا ہے ہمارا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں. ایک عادت بن گئی ہے. عادت میں جو چیز ہے وہ کرتے ہیں، عادت میں جو چیز نہیں ہے وہ نہیں کرتے. سال گزر جاتے ہیں، بیانات میں بار بار سنتے ہیں، مگر کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ زندگی میں اس چیز کو لانا چاہیے. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، اور علم نہیں ہے تو غلط کام کرتے ہیں ایسا سمجھ کر کے ہم دین کا کام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور عوام الناس کو اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو عین اس وقت جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماع میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ سے کیسے جوڑا جائے گا؟ آپ خود اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ہو جاؤ. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھی اللہ نے قوانین مقرر کیے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ سے نہیں جوڑا جائے گا. اور یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، عقل اس کا تقاضا کرتی ہے. عقل مثال کے طور پر میں مفتی ایوب صاحب سے کہوں کہ آپ مدرسے کے محتمم صاحب کا ادب کیجیے، ان کا لحاظ رکھیے، ان کا احترام کیجیے، وہ ہمارے محتمم صاحب ہیں. اور میں ان کو سمجھاتے ہوئے ایسا کہوں کہ ہمارے مدرسے کے نالائق محتمم صاحب کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ میں محتمم صاحب کو نالائق کہہ رہا ہوں اور نالائق کہہ کر کے ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ احترام کیجیے. جوڑ کھاتی ہے یہ بات. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پردے کا حکم ہم سب کو دیا ہے. اب مرد اور عورتیں مخلوط اجتماع یا تو ساتھ گھل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں یا الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر پردہ بالکل بیچ میں نہیں ہے، اور خطیب صاحب بھی ان کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کے بیان کر رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے بندوں کو کیسے جوڑا جائے گا؟ اور اگر اس کا کوئی اثر بھی ہو گیا اور اثر ہونے کے نتیجے میں کوئی اللہ سے جڑ بھی گیا، پھر بھی آپ سے تو سوال ہوگا نا کہ آپ نے یہ نافرمانی کیوں کی تھی، یا نہیں ہوگا سوال؟ آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ نے یہ نافرمانی کیوں کی تھی. ٹھیک ہے، آپ کی تقریر اور آپ کے بیان کے نتیجے میں فلاں جنت میں چلے گئے، لیکن آپ نے یہ غلط کام کیوں کیا تھا؟ میں نے تو آپ کو پردے کا حکم کیا تھا. ہمیں میرے بھائیو ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، کس بات سے اللہ راضی. جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کام کو کرنا ہے، جس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچنا ہے ہمیں. اور جو دیندار طبقہ ہے اسے بھی بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ یہ چیزیں تو ہماری زندگی میں ہیں، مگر یہ چیزیں نہیں ہیں. اب جو چیزیں نہیں ہیں تو اس کے بارے میں اعتراف کرو، قبول کرو، اپنے دل دماغ سے قبول کرو، چاہے کسی کے سامنے نہیں بول سکتے کہ ناجائز ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اور غلط کام کر کے اسے جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے بارے میں اگر کوئی جسٹیفائی کرے تو اس کے بارے میں تو مفتیان کرام سے پوچھے کہ کیا مسئلہ ہوگا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے.